دھمکا کے ڈرا کے یہ چاہتے ہیں کہ یہی گواہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیں اور اسی بات کو جو ہے وہ ہم اپنی رپورٹ کا جو ہے وہ حصہ بنا لیں۔ اگر پرویز مشرف 10 سے 12 سال میں کچھ نہیں نکال سکا تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ ہمارا بھی ملک ہے اور تمہیں تمیز یہ سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی جلدی۔ یہ سارا تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پر ایک ہنگ پارلیمنٹ درکار ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جن سونجیاں تے کلہ خان پھرے، یہ نہیں ہوگا۔ دونوں طرف دلائل سننے کے بعد اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا، لیکن ججز کے دلچسپ ریمارکس بھی سامنے آئے۔ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی معزز جج نے کہا کہ وہ بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ جے آئی ٹی نے اپنی جو کچھ تحفظات سے کورٹ کو آگاہ کیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اراکین کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا جا رہا ہے۔ کیا حکومت اس طرح کے جو کام کر رہی ہے، کیا واقعی ہی اس کا مطلب اور مقصد تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنا ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا واقعی ہی 60 دن کے اندر یہ تحقیقات مکمل ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ معاملہ جتنا اس وقت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کیونکہ جو بیان بازی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار جے آئی ٹی پہ کیا جا رہا ہے، جب بھی نون لیگ کے خاندان کے کسی بھی فرد کو بلایا جاتا ہے تو بیانات مزید تیز ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانب۔ حسین نواز کی تصویر کا معاملہ، فیصلہ محفوظ، عدالت نے اٹارنی جنرل سے ازالے کے لیے مشورہ مانگ لیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیشی کا دن، وزیراعظم نے کارکنان کو منع کر دیا، تحریک انصاف کا خدشہ برقرار۔ جے آئی ٹی میں شہباز شریف بھی 17 جون کو طلب، حدیبیہ پیپرز ملز کی دستاویزات لانے کی ہدایت۔ جمائمہ سے ملنے والی منی ٹریل سپریم کورٹ میں جمع، تفصیلات منظر عام پر نہ لانے کی درخواست کر دی۔ مشترکہ اپوزیشن کا ایک بار پھر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، اراکین نے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا بھی دے دیا۔ جی ناظرین، اسی پہ مزید ہم بات کریں گے، اور نون لیگ کی جانب سے کچھ ایسی لاہ عمل بھی بنایا جا رہا ہے کہ اپنے کارکنوں کو زیادہ سے زیادہ جوڈیشل اکیڈمی کے سامنے لایا جائے، لیکن بارہا پرائم منسٹر صاحب اس چیز سے انکاری ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کا دن کیا منظرنامہ بنتا ہے سیاسی طور پہ۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کو بھی جے آئی ٹی نے 17 جون کو طلب کر لیا ہے، حدیبیہ پیپر ملز کے ریکارڈ کو ساتھ لانے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ رحمان ملک کو 23 جون کو بلایا گیا ہے، اور کیا اصل منی ٹریل حدیبیہ پیپر ملز سے ہی نکلے گی؟ اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان، ڈاکٹر رامیش کمار، حفظ زمان قریشی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے، اور جے آئی ٹی کی جو ریزرویشنز ہیں انہوں نے جو جواب سپریم کورٹ میں داخل کرایا، بہت سارے اہم معاملات کو اٹھایا کہ سرکاری ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے، ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا، اور چیئرمین ایس سی سی پی کے کہنے پر علی عظیم کے ذریعے چودھری شوگر ملز کا ریکارڈ بھی تبدیل کروایا گیا ہے۔ لگتا کچھ ایسے ہے، حکومت کی جانب سے ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جان بوجھ کر جے آئی ٹی کو کنٹروورشل کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تحقیقات کے حوالے سے۔ پرائم منسٹر صاحب بھی کل پیش ہونے جا رہے ہیں، اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بڑی دبنگ سیاستدان ہیں، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جہاں بھی جاتی ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے اپنا آپ منواتی ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق تشریف رکھتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی انہوں نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر رامیش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔
حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سیکریٹری خزانہ بھی ہے، مرکزی سیکریٹری خزانہ پارٹی کی. آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو چلیں آپ کو پہلے مبارکباد بھی ہو ایک نئی پارٹی میں آپ کو جانے کی. یہ جو جے آئی ٹی کا معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ایس سی سی پی کے کہا جا رہا ہے جے آئی ٹی کے لوگوں نے کہ بلال رسول کو دھمکایا جا رہا ہے، ریکارڈ کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے. اگر یہ سارے معاملات ہوں گے تو جے آئی ٹی اپنا کام کیسے کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، سب سے پہلے تو میں آپ کی اور آپ کے چینل کی شکر گزار ہوں، اور جے آئی ٹی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس وقت پورے پاکستان کی نگاہیں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں. جے آئی ٹی میں جو ریزرویشن اور اوورآل ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں اس کے ممبران کی طرف سے آئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے کنسرنز ہائی لائٹ کی ہیں، اور وہ تمام دشواریاں، مسائل، مشکلات جو ان کی ورکنگ کے راستے میں حائل ہیں، انہوں نے ان کو بڑی ایمیکیبلی ڈرافٹڈ فارم میں، وربلی نہیں، ڈرافٹڈ فارم میں انہوں نے سبمٹ کیا ہے. تو جو لیگل کانسیکوینسز ہیں وہ تو سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی کہ انہوں نے اس پہ کیا دیکھنا ہے. جو جنرل پرسیپشن ہے جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام پاکستانی کیا سوچتا ہے یا پبلک پرسیپشن کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو کل جے آئی ٹی میں پیش ہونے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. آسما، پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ادارے تھے وہ سرنگو رہے، شخصیات ان پہ حاوی رہیں، اور جمہوریت کے اندر جو بیسک کانسیپٹ تھا پاکستان کے اندر کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوں، انفارچونیٹلی وہ اسٹرینتھن نہیں ہوئے، شخصیات اسٹرینتھن ہوتی رہیں. اور کل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ادارہ مضبوط ہے یا شخصیت مضبوط ہے. لیکن یہ جو باتیں یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ میاں صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. انہوں نے خود پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جے آئی ٹی کو ویلکم کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. احتساب کے لیے پیش کرنا اور عملی طور پہ اس سے احتسابی عمل سے گزرنا دو مختلف مراحل ہیں. میاں صاحب کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ان کے ارد گرد جتنے بھی خوش آمدی اور وہ نو رتن ہیں، وہ ان کے لیے، وہ نو رتن ان کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں. میاں صاحب شاید وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ اداروں کو للکاریں، وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ جناب، کیونکہ جو شخص سیاست کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی اس نے فیس کرنے ہیں. جب آپ کسی کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز پبلک کی عدالت میں بھی اور لیگل کورٹس میں بھی آپ نے تیار رہنا ہے. میاں صاحب کے نو رتن نے جو زبان اختیار کی ہوئی ہے، یہ الٹیمیٹلی تصادم کی طرف وہ زبان لے کے جا رہی ہے. اور جہاں کنفرنٹریشن آئے گی آسما، وہاں جمہوریت کو پھر چیلنجز آتے ہیں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو کورس آف لا ہے وہ پرویل کرے، جو سپریم کورٹ کا ڈیفائن رول ہے وہ اپنا ادا کریں، اور جے آئی ٹی کے ساتھ جو ریلیونٹ ادارے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو کنٹرول کرنے کی بجائے، مینوور کرنے کی بجائے، اس ریکارڈ کو ٹیمپر کر کے انجینئر کرنے کی بجائے اب اس کو فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کا وہ پروسیس کا حصہ بنے، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو. لوگوں کو ونس فار آل پتہ چل جائے کہ یہاں پاکستان کے اندر جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے، جو وہ بھی سب سے بڑا وہ جواب دے، چاہے عوام کی عدالت میں بھی اور قانون کی عدالت میں بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لگ رہا ہے معاملہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید متنازع ہوتا جا رہا ہے. جے آئی ٹی کی اگر ہم بات کریں، جو آپ لوگوں کے بیانات ہیں وہ کہہ رہے ہیں نو رتن جو میاں صاحب کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں وہ کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں. لگ رہا ہے ایسے آپ کو یہ معاملہ بخیر و خوبی انجام پائے گا؟ ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ تصادم کا موڑ لگ رہا ہے آتے آتے کچھ آ جائے گا بیچ میں کچھ نہ کچھ. پہلے تو آپ نے میڈم کے لیے کہا کہ دبنگ سیاستدان، بڑی دبنگ سیاستدان ہے، ہم گواہ ہیں اس چیز کے. دبنگ سیاستدان تھی، مگر اس وقت عمران خان کی ہوا لگ گئی کہ وہی لینگویج استعمال، وہی باتیں کی گئی. میں ابھی دیکھیں آپ نے بات کر لی نا، اب پھر جب آپ کا دوبارہ ٹھیک ہے آپ کرو. میں چاہوں گا، میں تو پھر بردار، مگر حیدر ابھی آپ ان کو دبنگ نہیں سمجھ رہے. ابھی جو باتیں انہوں نے کی، رول آف لا کی بات کی انہوں نے، آئین کی غلط بات کی، وہ بتا ذرا یہ بتا دیں. کوئی غلط بات کی ہے تو پہلے وہاں سے شروع کریں. بات سمپل میں یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک پریسیڈنٹ بنا دیا
کہ ایک پرائم منسٹر کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. ایلیگیشن مینس کوئی کرپشن کا اگر 85 سے حکومت میں ہے, آپ کوئی ایسا کرپشن کا اسکینڈل نکالیں کہ یہ نیب کے اندر ہے یا یہ بالکل ایسی. لیکن سر آج بھی یہ 4 سال ہوئے ہیں. آپ نے کہا 85 سے, یہ JIT نے جو اپنی وہ گزارشات پہنچائی نا سپریم کورٹ تک, انہوں نے لکھا 85 کا ہم نے ریکارڈ مانگا, FBR نے ہمیں صرف 5 سال کا ریکارڈ دیا. تو سر ٹیمپر تو ہو گیا, وہ تو کچھ ریکارڈ نہیں فراہم کیا جا رہا, تو JIT کام کیسے کرے گی؟ مین سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. بات سمپل میں یہ ہے, JIT کو ایک سپریم کورٹ نے ایک لائن آف ایکشن دیا ہے کہ آپ کو ان پیرامیٹرز پہ اور اتنی حد تک آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے. وہ انویسٹیگیشن کرنا ان کا حق ہے, ہمیں تعاون کرنا ہمارے فرض میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے کارکن اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جذباتی, جیسے وہاں پہ عمران خان لیڈر خود سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا ہمارے کارکن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, نہیں دینی چاہیے. اسی وجہ سے ہی میاں صاحب نے کل بھی کارکنوں کے بہت جذبات تھے, کیونکہ ایک لیڈر ہے. اس وقت دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو, اور تیسرے لیڈر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف. عمران خان دیکھو ابھی آیا ہے, ابھی اس کو جہاں پہ بھی امتحان میں جا رہا ہے, مگر ابھی امتحان میں پوری طریقے سے کامیاب. جن لوگوں کا جو ان کو لوگ آگے لے کے جا رہے ہیں, ان کا بھی فیتھ جو ہے وہ واپس ہوتا جا رہا ہے. تو ابھی اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ٹائم لگے گا, کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اتنی ایزی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو میدان پہ نکلے اور اس کے حوالے کی جائے, اور جو انٹرنیشنل اور جغرافیکل سچویشن جو پاکستان کی ہے اس کے اوپر کوئی میچور ڈیسیشن کر سکے. تو ابھی اس میں دیر ہے, مگر پھر بھی میاں صاحب نے ایک سپریم کورٹ کو اختیار دیا, سپریم کورٹ 184(3) کے تحت سنی, سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دیا. JIT کے پاس ہمارے گریونسز ہوں گے, ہم سپریم کورٹ کو بتائیں گے. اگر JIT کے گریونسز ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ کے بتائیں گے. اگر وہاں پہ کوئی ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی, ایڈوکیٹ جنرل, اٹارنی جنرل ہوگا, اس سے پرشو کیا جائے گا کہ بھائی تو یہ پھر معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا سر. یہ معاملہ کبھی وہ ان کے پاس چلے جائیں گے, ان کے پاس چلے جائیں گے, تو معاملہ ایسے ہی جائے گا. جب پریکٹیکلی JIT کی باتیں, جو ابھی تو ایسے JIT ٹیمپرنگ کی بھی بات کرتی ہے. ہاں بالکل, ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کی جائے. دیکھیں ریکارڈ ٹیمپرنگ ہو رہا ہے. اب یہ باتیں اگر پولیٹیکل پارٹی کرے تو اور چیز. اب انویسٹیگیشن ادارہ جو انویسٹیگیشن, سر اگر آپ ان کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو وہ بولیں گے تو صحیح نا. اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے نا. یہ باتیں ہیں, ایک تو پاناما کا جو کیس ہے کرمنل کیس نہیں ہے, پاناما کا کیس پولیٹیکل کیس ہے. یہ پوچھ لیتے ہیں, لائر ہیں قریشی صاحب سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ایک بار بار, کیونکہ نون لیگ ایک ہی بات کرتی ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے اور سیاسی بنیادوں پر اس کو کورٹ میں لے جایا گیا, لیکن ابھی یہ بتا دیں یہ JIT کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ٹیمپرنگ کی بات ہو رہی ہے, SCCP کے جو چیئرمین ہیں علی عظیم کے ذریعے یہ JIT کہہ رہی ہے کہ انہوں نے چودھری شوگر ملز کا ریکارڈ چینج کروایا اور دیگر جو فیکٹریاں ان کے ریکارڈ بھی چینج ہوئے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس طرح سے ادارے اثر انداز ہوں گے تو یہ JIT کیسے کام کرے گی؟ آسما بہت شکریہ. دیکھیے بہت عرصے بعد پاکستان میں عدلیہ کی تحریک کے بعد عدلیہ آزاد ہوئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا حصہ ڈالا, ہم نے بھی ڈالا, اور پہلی باری ایک امید آئی کہ ایک اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی شاید اس ملک میں شروع ہو جائے. گو کہ پاناما کوئی انڈیجنس پاکستان کی پیداوار نہیں ہے, ایک انٹرنیشنل چیز ہے, تو اس میں اگر ایک بہتری ہو جائے, اور یہ بات بھی یقیناً ڈاکٹر صاحب نے, رمیش صاحب نے فرمایا کہ خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے پیش کیا, اور وہ ان کا نام بھی شاید نہیں تھا اس میں, بالکل بات ہے, ریکارڈ کی بات ہے. لیکن اب ایک ججمنٹ آ گئی ہے, اب ہم پیچھے تو نہیں جائیں گے نا. ججمنٹ میں بڑا کلیئر ہو گیا, 2 سینئر موسٹ ججز نے اپنی فائنڈنگ دے دی, انہوں نے کنوکٹ اور گلٹ دی, ٹھیک ہے. باقی 3 نے کیا کہا؟ اگر آپ 554 صفحے کی ججمنٹ کا آپریٹو ایریا دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کے بچے JIT کو فیس کر کے اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونس ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنی منی ٹریل یا جو انہوں نے کہا یا ان کے وکلا نے سپریم کورٹ میں دیا آن ایفیڈیوٹ, وہ اس کو ثابت کریں گے. اب بہت خوبصورتی کے ساتھ میں کہوں گا PML نواز ایک طرف سمپتھی اسٹریٹجی فالو کر رہی ہے, اور ایک طرف جو ہے JIT جو ہے وہ اپنی باتیں قوم کے سامنے رکھ رہی ہے. اب میں دونوں پہ کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر فوٹو لیک ہوتی ہے JIT کی تو اس بندے کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی, اور اگر سپریم کورٹ میں JIT کی رپورٹ پیش ہوتی ہے جو کانفیڈنشل ہے تو وہ میڈیا میں کیسے لیک ہو جاتی ہے. سو اس کے اندر بہت سارے اینگل سے بہت سارے لوگ کھیل کھیل رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اگر جو بات ہوتی ہے لیکس کی, جو بھی بات ہو رہی ہے کہ حکومت خود سے یہ اس طرح کی لیکس کرا رہی ہے, یہ بھی JIT کل کہہ رہی تھی. اس سارے کا مقصد کیا؟ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف
حکمران جماعت کے لیے شاید سمپتھی گین کروانا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, وہ احتساب کے لیے پیش ہو رہے ہیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سب کو ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کی قیادت ہوتی رہی ہے, ماضی میں 11 سال پابند سلاسل بھی رہے ہیں, لیکن ان کو آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل بھی ملنا چاہیے. یہ قانون کی بات ہے. لیکن دوسری طرف آپ JIT کہتی ہے کہ ہمیں بیجر کیا جا رہا ہے, ہمیں ہیرس کیا جا رہا ہے, IB لا منسٹری کے لوگ ہم پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ان کی رپورٹ ہے نا, یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, PTI نہیں کہہ رہی, یہ ریکارڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں. آخر کوئی بات ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ JIT جو ہے یہ بائسڈ ہے. اگر اب کوئی ایسی ججمنٹ اس کی بنیاد پہ یا اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ آتی ہے تو پھر سوالات ہوں گے نا کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو یہ بہت ایک آرکسٹریٹڈ اسٹریٹجی ہے. اگر ریکارڈ ٹیمپر ہو رہا ہے, اگر وہ 85 سے مانگ رہے ہیں, FBR کو دینا چاہیے. ان کو اگر قانون کی کوئی قدغن ہے تو سپریم کورٹ کا آرڈر یہ الاؤ کرتا ہے, they can go to any extent. سپریم کورٹ کے آرڈر کی کور ہے. تیسری بات, obstruction of justice بہت سنگین بات ہے کہ اگر وہ کسی فارم میں بھی اگر کوئی آفیسر اور نیب چیئرمین, SECP چیئرمین obstruction of justice کاز کر رہا ہے تو یہ سنگین الزام ہے. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی, I am not taking their side or anybody's side, but اگر registrar of the Supreme Court or any officer of the Supreme Court is doing something illegal, they should also be reprimanded like chairman NAB, SECP اور جو officers اس میں ہیں. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لگتا ہے اللہ کرے ایسے نہ ہو کہ ریکارڈ ٹیمپر ہو گیا, JIT کچھ منی ٹریل ملی نہیں تو پھر شاید قطری شہزادے کو ہی آ کر اس لیٹر کو ڈیپوز کرنا پڑے. اسی طرف ہی معاملات لگتے جا رہے ہیں, اور ویسے بھی قطر کا آج کل خیال رکھنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, جو کہ اچھی بات ہے کہ مسلم امہ میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے. شور شرابہ کرتے رہیں گے. میں ان کے انالیسس سے کافی حد تک متفق ہو رہی ہوں کہ بڑی زبردست وہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی سے چیزوں کو اتنا کنٹروورشل کر دیا نا کہ لگتا نہیں ہے کہ اینڈ ریزلٹ مجھے لگ رہا ہے کہ صفر ہی ہوگا. تو پھر کیا ہوگا, پھر نئی کوئی تحریک چلے گی. آپ نے تو PTI کو جوائن کیا ابھی. اسما, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رمیش صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ملک پہ, اس قوم پہ, اس جمہوریت پہ بہت بڑا احسان کیا کہ وہ پیش ہونے جا رہے ہیں. یہ لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی کسی کو سمن کرتا ہے تو وہ کس پہ احسان ہو رہا ہوتا ہے جی. اگر کوئی ملزم کسی انویسٹیگیشن پروسیس کا حصہ نہیں بنتا تو اس کو انویسٹیگیشن پروسیس میں لانے کا قانون میں طریقہ کار کیا ہے. بالکل, طریقہ کار بڑا کلیئر ہے کہ سمن کو اگر کوئی اون نہیں کرتا, ڈینائی کرتا ہے, رسپونڈ نہیں کرتا تو ہاتھ کڑیاں لگا کے انویسٹیگیشن پروسیس کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو یہ کوئی احسان عظیم نہیں ہو رہا اس ملک کے اوپر. یہ ایک ڈیو کورس پروسیس ہے, لیگل کورس پروسیس ہے جس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ انہوں نے خود پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم احتساب کے لیے تیار ہیں, میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اس وقت پاکستان کا فیس ہے. وہ اس چیز کو بھول جائیں کہ وہ PMLN کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کس جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس وقت اقوام عالم میں پاکستان کا جہاں نام آتا ہے وہاں وزیر اعظم پاکستان جو ہے آپ کی 20 کروڑ 22 کروڑ عوام کا فیس ہے. اب وہ فیس جب ڈسٹارٹیڈ ہو کے ایک ملزم کی شکل میں ایک اپنے ہی سبارڈینیٹس کے سامنے انویسٹیگیشن پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ملزم بھی ہو اور وہ اپنے جونیئر سبارڈینیٹس کے سامنے آ کے صفائیاں دے رہا اور وہ بھی کوئی اور کیس نہیں, وہ کرمینل پروسیڈنگ کرپشن پہ ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. یہی وہ بات ہے, یہی وہ موقف ہے کہ جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلے دن سے وہ موقف اپنایا ہے کہ دیکھیں آپ, ہم نہیں کہتے کہ آپ گناہ گار ہیں, آپ ایک انکوائری ہو رہی ہے, آپ کنوکٹ ہوں یا اس میں بے گناہ ثابت ہوں, لیکن آپ اس کے اندر ملزم نامزد ہیں. اگر آپ کو بلایا گیا ہے تو پوری قوم کے سامنے جب آپ پیش ہوں تو ہماری توہین اور بے تقیری قوم کی نہ کریں کہ ملزم وزیر اعظم وہاں نہ جائے. وزیر اعظم وقتی طور پہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں, استعفیٰ دے دیں, اس کے بعد جائیں. اگر اس میں بے گناہ ثابت ہوتے ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ آپ کو بری کر دیا گیا. اگر آپ اس عہدے کے اندر رہ کے اس پریشر میں جا کے ان افسران کو آپ ڈکٹیٹ کرتے ہیں, وہاں جا کے آپ کنٹراورسیز کریٹ کرتے ہیں, تو پھر مسائل دیکھیں کھڑے ہو رہے ہیں, وہ آلریڈی بھی ہوئے اور ابھی بھی ہو چکے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور اسی پہ مزید ہم بات کریں گے کہ کنٹروورشل جیسے چیزوں کو بنایا جا رہا ہے تو پھر بالآخر فیصلہ کیا آئے گا. تحقیقات پر بہت سارے لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں, اس پہ مزید ہم بات کریں گے ایک مختصر سے.
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। JIT की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बारे में जस्टिस एजाजुल हसन साहब फरमा रहे हैं कि मुझे ये तहकीकात में सिर्फ रुकावट डालना लगता है, और तहकीकात में रुकावट डालने के लिए वो कह रहे हैं कि और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी बात कर रहे हैं इस पर, और वीडियो रिकॉर्डिंग पे खासी भरम है नून लीग। वो ये कह रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है तमाम तर मामले की। देखिए सर डॉक्टर साहब, ये जजेस भी इस हवाले से यही फरमा रहे हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि लगता है कि तहकीकात में रुकावट डालना। चलें ये बता दें, वो जैसे JIT वाले कह रहे हैं बिलाल रसूल के घर के बाहर IB वाले फिरते रहे, उनकी जो बेगम है उनका फेसबुक अकाउंट उसको हैक किया गया। तो अगर ऐसे हरेस करेंगे JIT के लोगों, IB किसके अंडर है? वजारत दाखिला, और वजारत दाखिला प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर है। ऐसे काम होंगे तो फिर क्या होगा? ये जरा जवाब देना इस पॉइंट का। मुझे ये बताएं कि PMLN की लीडरशिप या PMLN के लोग आपको आमक नजर आते हैं? नए खिलाड़ी हैं जो ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी खिलाड़ी तो वैसे पुराने हैं। बात सिंपल ये है लेकिन हरकतें आजकल ऐसी करें, चाहे शेख रशीद हो, उनके सामने एक बंदा भिजवा देते हैं, कैमरे के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। हमने अगर मियां साहब ने असेंबली में कहा मैं अपने आप को पेश करता हूं, पेश हुआ। इमरान खान ने कहा साहब मुझसे शुरू करो, मगर इस्तिस्ना मांगने वो पहुंच गया असेंबली और कोर्ट कि मुझे आप जो है मेरा कोर्ट जो केस जो है वो डिसमिस कर दो, या इलेक्शन कमीशन में मैं मतलब किसी चीज को, इलेक्शन कमीशन भी गंदी हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी गंदी हो गई जब इसके ऊपर बात डाली गई। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट इनकी तरफ से भी आती है। रही बात आपकी JIT की और जुडिशरी की, देखिए एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बातें ज्यादातर जो ना अजम्पशन के ऊपर चलती है कि ये बंदा जा रहा है, ये शक्ल में ऐसा लगता है किसी एजेंसी से ये बाहर जो जा रहा है। सर ये तो वो बड़े मंजे हुए लोग हैं, बड़े आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि हमें हरेस किया जा रहा है, हमने जब बात की तस्वीर मुलाजिमों को पकड़कर पूछा जा रहा है, तो ये बातें तो हो रही हैं। बात की हमारी पार्टी की तरफ से बात आई कि तस्वीर लीक कैसे हुई, तो इनकी पार्टी की तरफ से बात आई कि ये इन्होंने खुद लीक कराई है तस्वीर कि अपनी सिंपैथी वोट लेने के लिए। लेकिन साथ मतनाज़ा बना तो रहे हैं आप JIT ऐसी बातें करके। देखिए बात ये कि लीक तो हुई ना, किसने माना कि कहां से लीक हुई, हम फिर भी मुतनाज़ा नहीं बना रहे। अगर मुतनाज़ा बनाते होते तो हम उसी टाइम लिख देते कि हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, और जब तक ये नहीं होता हम अपने आप को वहां पे जो है वो हाजिर नहीं भरेंगे। नहीं फंसने वाले हम नहीं है, फंसने वाले नहीं, पुराने खिलाड़ी हैं ये, वो बात सिंपल ये, अगर ऐसी कोई चीज होती तो हम अभी भी कह सकते थे हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जब तक ग्रीवेंसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तब तक हम दोबारा एप्लीकेशन दिए ना, ग्रीवेंसेस के केस चल रहे हैं, मगर हम वहां पे JIT में पेश हो रहे हैं। आज अगर मियां साहब को बुलाया, कल वो भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। एक दूसरी चीज मैं क्लियर बताऊं, जो मैडम ने कहा कि क्रिमिनल मियां साहब, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, पॉलिटिकल केस है। और दूसरी चीज ये कि पॉलिटिकल और क्रिमिनल को डिफाइन करना, और मैं करता हूं, मैं उसको करता हूं, मैं लाजमी है, मैं लीगल बंदे, हम दोनों लीगल, वो लोगों को भी बेहतर पता है। मैं भी लड़ता हूं सुप्रीम कोर्ट में केस, क्रिमिनल और पॉलिटिकल को आपको डिफाइन करता हूं, मगर मियां साहब का कहीं पे भी नाम नहीं है, इवन पनामा पे भी नाम नहीं था। आज भी अगर उनको बुलाया गया है, जो इन चीजों से रिलेटेड है, जो इन चीजों से रिलेटेड है, उनको एज ए विटनेस उनसे पूछना, बुला लिया गया, वो उनको पूछा जाएगा। अब आ गई जो क्रिमिनल और उसकी बात करी है, मैं आगे भी जरा चली जाऊं। वो क्रिमिनल में आपके करप्शन भी आती है, क्रिमिनल में आपके दहशतगर्दी भी आती है, मगर भी तो सर क्रिमिनल में आती है ना। हाँ, मगर पॉलिटिकल केस में इस वजह से कह रहा हूं कि ये केस जिस तरीके से उठाया गया, या जो इसके ऊपर तशरीह की गई, या जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, ये सारी चीजें जो की गई ना, ये एक पॉलिटिकल अपने एल लेने के लिए, और पॉलिटिकल प्रोसेस तो खत्म हो गया। अब वो क्रिमिनल प्रोसेस चल रहा है तो उसको चलने का देखते हैं। मुझे ये बताएं तो इमरान खान क्यों रोकता है अपने केस को? देखिए रमेश, बात ये है कि इमरान खान ना किसी जगह अभी तक बेरर रहा, ना वो किसी सूबे का वजीर आला रहा, ना किसी मुल्क का वजीर आजम रहा, ना कोई मिनिस्टर रहा, उसके पास कोई पब्लिक पोर्टफोलियो रहा ही नहीं। तो आपको पब्लिक फंड के अंदर गबन का केस उसका कहां से आ गया? मुझे ये बताएं, आज अगर मतलब जो पूरी कोशिश है ना उनको ना हेल्प कर दें, केपी के गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस के अंदर रहा ही नहीं, आप उसके ऊपर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं? मुझे मेरी बहन, मुझे ये बताओ कि आज अगर केपी के गवर्नमेंट के अंदर एहतसाब कमीशन का चेयरमैन रिजाइन करता है कि भाई ये चीफ मिनिस्टर और ये मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है,
عمران خان اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا، ایکشن نہیں لیتا، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا، قریشی صاحب یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیشی ہے، ہم ذرا پیشی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ تحفظات تو ان کے سامنے آ گئے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے. کل پیشی یہ ہے اور ایسی خبریں آ رہی ہیں پرویز رشید صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا، تمام اسلام آباد کی جو یونین کاؤنسلز ہیں ان کے چیئرمینز کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہزار بندہ کل لے کر وہاں موقع پہ پہنچیں. کل اگر ایسا منظر ہوتا ہے، اچھا منع کر، پرائم منسٹر منع کر دیا، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں نا جو باقی لوگ ارد گرد موجود ہیں وہ تو ایسے، کل اگر ایسا منظر ہوتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اداروں پہ چڑھائی ہوگی کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل نواز 97 کی ماضی سے سبق سیکھے گی. باہر کیف ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ کارکن ہیں نہال ہاشمی کی اسکول آف تھاٹ کے کئی کارکن ہیں، لیکن باہر کیف پرائم منسٹر صاحب اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، کوئی جے آئی ٹی کا قلعہ فتح کرنے نہیں جا رہے. وہ وہاں پہ ہی از اکاؤنٹیبل فار سرٹن ایکشنز دیٹ ہی کلیمڈ دیٹ ہی ڈیڈ، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ کیس جو ہے یہ کوازی انکوزیٹوریل ہے اور یہ کرمنل پروسیڈنگز بن جائے گا، کیونکہ اگر مس ڈکلیریشن آف ایسٹس ہے، عدالت کے سامنے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا گیا ایونچولی، تو ظاہر ہے کسی بھی سیاستدان کے خلاف اگر کوئی کرمنل کیس بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک سیاسی پس منظر بھی ہوتا ہے، لیکن ایونچولی رول آف لا عدالت نے جو فیصلہ دینا ہے یا ان کو بری کرنا ہے یا حوالات میں بھیجنا ہے. تو یہ کیس تو یہ ہے نا. آپ کو ویسے لگ کیا رہا ہے کیا ہوگا؟ یہ بری ہو جائے یہ تو خیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بند کمرے میں پھنس گئے اور دیوار سے انہیں پھاڑ کر باہر نکلنا ہوگا. اگر یہ پورا سچ بتا دیتے اور شروع سے بتا دیتے تو اتنے جھوٹ نہ بولنے پڑتے، لیکن آہستہ آہستہ دے آر گوئنگ ٹورڈز اے بند گلی. اور ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور جو لوگ اداروں کے سربراہ چاہے ایس سی سی پی ہو، نیب ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی اس میں obstruction of justice cause کر رہا ہے آسما، تو اس کو تو فوری طور پہ سپریم کورٹ کو فوراً اریسٹ کر کے اس فیصلے سے بھی پہلے اریسٹ کر کے سیک کرنا چاہیے، ایگزامپل میں آؤٹ کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر سپریم کورٹ کے ادارے کے اندر، مجھے تو یہ گند ہی لگ رہا ہے. جو وجہ یہی ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وجہ یہی ہے، ہم کیوں کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کا کہاں اکاؤنٹیبلٹی کر سکے گی جے آئی ٹی، اور اگر وہ کرنا بھی چاہے گی، اگر کرنا بھی کہے گی تو ایسے لوگ جتنی پیشی ہوئی ہیں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو اس کی فائنڈنگ میں کہ جو جتنی پیشیاں ہوئی ہیں وہاں پہ سوال کبوتر اور جواب انڈے چنا دیا. جب آپ نے ایک دفعہ آپ کو بلایا، آپ اس میں پہلی پیشی پہ جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دیتے، ظاہر آپ کو دوسری دفعہ بلایا جائے گا، اس میں نہیں دیتے تیسری دفعہ بلایا جائے گا. آپ نے یہ تہیہ کیا کیونکہ جواب تو ہے کوئی نہیں ہے. اب تک 8 جو کوسچن ڈیفرنٹ جو وہاں پہ وٹنس اور لوگ آئے ہیں ان کی کسی کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی اس کی جوابات ہیں حدیبیہ میں موجود ہیں، جوابات ہیں حدیبیہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں، یہ بڑی بات ساری منی ٹریل موجود ہے حدیبیہ میں اور چودھری شوگر کے ریکارڈ میں، پوری منی ٹریل موجود ہے ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں، اور وہ ٹیمپر بھی نہیں ہو سکتی. اب اسی لیے بلا رہے ہیں نا میاں شہباز شریف صاحب، کس لیے ملک صاحب کی انکوائری میں بھی بہت کچھ، اور ملک صاحب بھی اس میں کس لیے بلائے جا رہے ہیں؟ پرپز اس کے جسٹس مسٹ پرویل، اور وہ ہوتا ہوا نظر آئے. اور ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو، ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ سیاسی شہید بنے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی شہید نہ بنے. ان کا مقابلہ ہم عوامی عدالت میں کریں، ان کو سیاسی شہید بنا کے ہمارے سامنے نہ کھڑا کیا جائے. اور ہم چاہتے ہیں قانون کے تحت ان کے ساتھ سلوک ہو، جو انہوں نے کیا، جو بویا وہ کاٹے. بڑی اہم بات، ایکسٹرا فصل ان کو کاٹنے نہ پڑے، اجازت نہیں دیں گے آپ اس چیز کی. قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نا اصل منی ٹریل تو حدیبیہ ہے، اس پہ رحمان ملک بھی آ رہے ہیں اور بلایا جا رہا ہے باقی لوگوں کو. ایک تو یہ کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ میڈم کو آج جو ہے نا وہ آدھا پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر دی ہے، ایک حصہ ہو گیا پیپلز پارٹی کی طرف، ایک حصہ ہو گیا پی ٹی آئی کی طرف. پہلی چیز یہ کہ یہ آج ایسے ڈسکس ہو رہا ہے، آپ نے مان لیا نا کہ پیپلز پارٹی ہی مین اپوزیشن ہے. ایک آج ایسے ڈسکس ہو رہا ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ لوگوں کو پتا ہے. نہیں بالکل غلط بات ہے. بالکل دیکھو یار پرسیپشن کے اوپر کے اوپر تو کہ آپ جب دے نہیں رہے جواب میڈم ابھی تو آپ کو بار بار بلائیں گے. وہ آزمو میرا تھوڑا سا بتائیں کہ میرے ٹھیک ہے. دیکھیں آج ڈان اخبار نے پہلے پیج پہ لیڈ سٹوری جے آئی ٹی کی ساری رپورٹ چھاپ دی ہے
लीक कौन करता है? ये बात छपी है। नहीं, ऑपोजिशन लीडर आई हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपने ट्राई तो फिर जीआईटी की पूरी प्रोसीडिंग इन कैमरा दिखाएं। मेरी एक गुजारिश सुनो, ये भी पॉइंट है, ये गुजारिश की है जीआईटी के लोगों ने कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को समन किया, उनको हमने बुलाया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बाहर आके सबको बता रही है कि उनको बुलाया गया। तो ये देखे ना, लीक्स होती हैं, लीक्स हो रही हैं और किसी न किसी तरह से आप खुद करवा रहे हैं कि बात करूं, जरा कंट्रोवर्शियल हो जाए मामला, कल को कहेंगे हमें तो झगड़े वाली बात कर नहीं सकता। जरूर, तो आप लोग तो रोजे में, इस वजह से आप तो झगड़े वाली बात कर सकते हैं। मतलब हम रोजा रख के झगड़ा जरूर करें। चले आप बात करें जरूर। बात सिंपल में ये है कि जेआईटी के अंदर जो डिस्कशन अंदर हो रही है, यहाँ पे चाहे पॉलिटिशियन चाहे जर्नलिज्म जितने भी लोग हैं वो परसेप्शन के ऊपर बातें करते हैं। हमें परसेप्शन से हटना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासत के अंदर की जो परसेप्शन का जो रोल रहा है ना कि हर चीज अजम्पशन के ऊपर चली जाए, तो ये जो बातें, पिक्चर बड़ी क्लियर है, पिक्चर बातें सिंपल में जवाब देने आसमा और यस और नो कि ये सिंपल में बात ये है। आप बंद गली की अभी आपने लफ्ज, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जब अपने आप को पेश किया है, जेआईटी का जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो डिसीजन देगी, मैडम को भी बात करनी है ना, मैडम को बात करने का बहुत शौक है। मैडम मुझे ये बताया कि आप करप्शन के हवाले से आप खुद पीपुल्स पार्टी में रही है, पीपुल्स पार्टी का क्या हाल था, आपने क्या उसकी वजह से ये छोड़ी? उसके ऊपर तो थोड़ी सी अपना जाती फैसला होगा ना, जो भी है वो उनका जाती फैसला होगा। हम जेआईटी पे आ जाएं जरा, उसके ऊपर रोशनी मेरे ख्याल में मामला किसी और जाने में जा रहे हैं। आप बात का जवाब नहीं ये बताएं कि जावेद हाशमी साहब ने और जुल्फकार खोसा ने क्यों नून लीग छोड़ी, ठीक है ना, तो ये इसमें ना जाएं। वो तो हर एक अपनी कोई वजूहात ही होती है ना, ये वजह नहीं है। मैंने करप्शन की बात की है, मैंने करप्शन की बात की, कि अब सरदारी आपके सर पे आ गई है। अच्छा मेरी एक बात ट्रैक पे रहे, डिस्कशन में रहे हम। बात ये है कि उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, उसमें रोशनी, चलो अलग प्रोग्राम कर लेंगे, हम उस पे अलग प्रोग्राम। डॉक्टर साहब 8 साल रमेश भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी इंडिपेंडेंट के तौर पे पीपल्स पार्टी की उस टीम में था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में था, हुकूमत के अंदर बेनिफिशियरी था। तो ये हमें जेब नहीं देता, इसने भी वहाँ टाइम गुजारा, मैंने भी मेरा कभी ये गलत बयानियां ना करें। मैं ये पूछना चाहूंगी एक सवाल, सब्सटेंस पे रहें, सब्सटेंस ये है कि पीटीआई का बड़ा क्लियर मौकफ है, इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर और डिफाइन लाइंस हैं कि जीआईटी को हमने प्रोटेक्ट करना है। अगर हुकूमत उनको प्रेशराइज करेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट को मैनोवर करेगी, तो क्या उनकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगी। वो जिस स्ट्रीट पावर का आप जिक्र कर रही हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर वो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के डिफेंस में और जीआईटी के डिफेंस में लेके खड़ी होगी। और ने जो बयान दिया, हम इनको इदारों के साथ खेलने बिल्कुल का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और हम मिलकर इनका मुकाबला जो चाह रहे हैं ना टकराव की सियासत, हम चाह रहे हैं वो असर आप कर रहे हैं, आप तो करते दिखाई है ही नहीं। आप अपने खुद ऐसी बातें करके हमारे वजीर नहीं बोलते, उनके कार्टून बोलते कारकुन आते हैं, फिर वो भी ऐसी बात करते हैं। उनके वजीर नहीं बोलते, उनके कार्टून बोलते। हर जगह जोशीले मौजूद है, सिर्फ आपकी जमात। मुझे एक वो ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ ने, मैं जरूर उस पर कमेंट करूंगी। बड़ी गैर पार्लिमानी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, खुसूसन खवातीन के बारे में। वो ट्वीट हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। पहले शीरी मजारी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, और डॉक्टर फिरदौस साहिबा जब पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रही हैं और जो इल्काबात वो दे रहे हैं, नहायत ही गिरी हुई जुबान, मैं इसको कहूंगी बड़ी गिरी हुई जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक के घर में खवातीन होती हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, इस तरह के नाम देकर, इल्काबात देकर हर एक बंदा अपनी ज़हनियत और अपना बैकग्राउंड शायद शो करता है। ये इसमें जरा मुझे बता दें, वो जो इल्काबात दिए, मैं तो इसको बड़ा डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। जो गंदा कीड़ा होता है वो गंद में ग्रो करता है, तो जो गंदगी की पैदावार होता है उससे आप कैसे जो है कोई अच्छी बात की तवक्को कर सकती है। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये आप देखिए कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो रही है, कोई सफोकेशन हो रही है। जो मुझे उन्होंने लकब दिया है, जिससे नवाजा है, तो इसका मतलब है कि वो अवामी प्रॉब्लम है, अवामी वोट से, अवामी ताकत से वो डंपर उनके सियासी अरमानों पे चल गया और वो उसके नीचे दब गए हैं, और वो दब गए हैं, और वो
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में गांव गरिया करिया इनके सियासी अरमानों पे चलता रहेगा और ये सफोकेट होके इस किस्म की चीखें निकालते रहेंगे। इस तरह की चीखें आपको सुनाई देंगी। हम वेरी क्विकली आखिरी बात, क्योंकि प्रोग्राम ओवर हो गया। मैं सिर्फ ये बात पे करूंगा, इससे मुझे हमेशा हक की तवक्को रही है, मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, सियासत एक इबादत है, पॉलिटिकल हर आदमी की अपनी दिल है, वो किस टाइम पे किसके साथ रहता है, और किसी भी इंसान को किसी के खिलाफ रिमार्क्स जो है मजहब भी इजाजत नहीं देता, इंसानियत भी इजाजत नहीं देती। और ऐसी बात, मगर ये बातें कहां से आई है? ये बातें मेरी बहन के लीडर ने नजर मोहम्मद गुंदल के लिए क्या कहा था, लेकिन खवातीन में ना ऐसी बात करें, हमारी जमात जो है खवातीन के लिए वैसे भी हम बहुत स्ट्रगल किया है, पर हम कंडेम करते हैं, हम इनके जो उन्होंने अल्फाज यूज किए कंडेम करते हैं। और दूसरी बात है, माजी में भी उन्होंने इस्तेमाल किए और अब भी डॉक्टर साहिबा के लिए भी किए। मेरे ख्याल में वो जो मैकेनाइज्ड चीजें जिनकी वो तशरीह करते हैं वो कचरा और गंद उठाने में इस्तेमाल होती हैं, तो इंशाल्लाह 2018 में इस किस्म का जो गंद है ना वो उठा दिया जाएगा। या ख्वाजा साहब को कोई माजी में इन मशीनों के छांव में उनके साथ लगता है कोई ऐसा अंधोनाक वाकया हुआ है कि वो इनसे ऑब्सेस्ड हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इज्तनाब करना चाहिए। और साथ ही साथ पीटीआई को भी चाहिए कि मरवट टाइप लोगों से सपोर्ट ना लें जिन्होंने खवातीन के मुतालिक गलत काम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। इसी पॉइंट के साथ कि JIT अगर अपना काम कर रही है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने आ रहे हैं, हुकूमत की जानिब से भी लगता ऐसे है कि कुछ प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं मामला किस जानिब जाता है और क्या वाकई इंसाफ होता दिखाई देगा। देखते हैं, बहुत कम वक्त रह गया, आने वाला वक्त बेहतर बता सकता है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं, फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।